لوگوں کے بہت سے کمنٹ آ رہے ہیں کہ جادو کو کس طرح پلٹایا جاتا ہے. وہ ایک دفعہ اس جادو کو اٹھا کے پلٹا دو تاکہ جادوگر سیٹ ہو جائے. تشخیص میں آ گیا کہ جادو ہے. یہ پتہ نہیں کہ جادو کس کیٹیگری کا ہے, جادو کس قسم کا جادو ہے, اس جادو کا تعلق کس قسم کے شیاطینوں کے ساتھ ہے, یہ پتہ نہیں ہوتا. جبھی تو علاج نہیں ہوتا ہمارا. کہ ہم جب اس ذکر کو کرتے ہیں ہم پر رجتیں آنا شروع ہو جاتی ہیں. تشخیص تو آپ کی ہر کوئی کر لے گا کہ آپ پر جادو کا مسئلہ ہے, آپ پر جنات کا مسئلہ ہے. اصل چیز تو علاج ہے. اب علاج کون کرے گا؟ اب یہاں ایک بات صلی علی رسول الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. امید کرتا ہوں اللہ کی ذات سے تمام دیکھنے والے سننے والے خیر و عافیت سے ہوں گے اور صحت کے بہترین حال میں ہوں گے. ہمارے ایک ٹک ٹاک ویڈیو پر لوگوں کے بہت سے کمنٹ آ رہے ہیں کہ جادو کو کس طرح پلٹایا جاتا ہے, جادو کو پلٹانے کا عمل بتا دیجئے. دراصل وہ ویڈیو جو تھی آپ لوگوں نے پوری دیکھی نہیں ہے. اگر وہ آپ ویڈیو دیکھیں وہ 5 پارٹوں پر مشتمل ہے اور وہ ہمارے یہاں خانقاہ نقشبندیہ شاذلیہ میں ہفتہ واری ختم خواجگان, حلقہ ذکر اور اصلاحی بیان کی محفل ہوتی ہے. دعا اور لنگر کا اہتمام ہوتا ہے. تو دراصل وہ ویڈیو اس محفل کی تھی جس میں اپنے شاگردوں سے ساتھیوں سے بات کی جا رہی تھی, کیونکہ ہمارے ساتھی جتنے بھی ہیں معالجین روحانی علاج کرتے ہیں. تو ہمارے پاس ساتھی آتے ہیں کہ ایک مریض ہے, ہم اس کا علاج کر رہے ہیں اور کافی ٹائم سے اس پہ جادو آ رہے ہیں. ہم روزانہ کاٹتے ہیں اس مریض کے جادو کو, لیکن ہر 2 دن کے بعد, 3 دن کے بعد, 4 دن کے بعد یا ہفتے کے بعد پھر وہ جادو ان پہ آ رہا ہوتا ہے. تو اس کا مستقل کوئی حل بتا دیجئے. جیسے انسان اپنے استاد کے پاس جاتا ہے, اپنے شیخ کے پاس جاتا ہے, اپنے بڑے کے پاس جاتا ہے, تو اس طریقے سے ساتھی بار بار یہ پوچھ رہے تھے. تو وہ ان سے بات کی جا رہی تھی کہ اگر آپ مریض کا بار بار علاج کرتے ہو اور وہ جادوگر جو ہے وہ یعنی باطل ہو کر, شیطان ہو کر, شیطانی عمل کر کے وہ تھکتا نہیں جادو کر کے, اور آپ حق والے ہو کر تھک جاتے ہو, تو یہ ان سے بات کی جا رہی تھی کہ آپ ان کو ایک دفعہ اس جادو کو اٹھا کے پلٹا دو تاکہ جادوگر سیٹ ہو جائے. نہ کہ یہ بات عوام کی رہی تھی, یہ تو علمی بات تھی. آج کل تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ سوشل میڈیا کا دور چل رہا ہے. ہر بندہ اٹھ کر دعویٰ کرتا ہے عامل ہونے کا, کامل ہونے کا. تو میرے ساتھیوں مسئلہ یہ ہے کہ جتنے اپنے ویور ہیں, سننے والے ہیں, میں ان کو بتا دوں کہ ہمارے یہاں ہوتا کیا ہے کہ عوام اپنے جس قسم کے مسائل چل رہے ہیں ہمارے یہاں, کوئی کس مسئلے میں پھنسا ہے. کسی کے رشتوں کے مسائل ہو جاتے ہیں, کسی کے کاروبار کے, کسی کے اولاد کے, کسی کے جو نا گھر کی ناچاکیوں کے, یہ لوگوں کے مسئلے مسائل ہوتے ہیں. پھر وہ عاملین کی طرف جاتے ہیں. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں, کتابوں سے اعمال دیکھ کر کرتے ہیں, نیٹ پر سرچ کرتے ہیں, کسی نے کچھ عمل بتا دیا, کچھ عمل بتا دیا. پیچھے ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ وہ عمل بتانے والا ہے وہ مستند آدمی ہے کہ نہیں, واقعی میں وہ عامل ہے بھی کہ نہیں, ہمیں پتہ نہیں ہوتا. لیکن ہم کیا کرتے ہیں, اس کے اعمال سے متاثر ہو جاتے ہیں, اس اعمال کو کرتے ہیں. ہمیں پتہ نہیں کہ ہم جب اس ذکر کو کرتے ہیں ہم پر رجتیں آنا شروع ہو جاتی ہیں. رجت ذکر سے نہیں آتی ہے, ذکر سے تو اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے, اللہ کا تعلق بنتا ہے. لیکن شیطان دیکھتا ہے کہ جب آپ کا اللہ سے تعلق بن رہا ہے, آپ کے درجے بلند ہو رہے ہیں, تو پھر وہ آپ پر ہیوی ہو جاتے ہیں, آپ کے لیے مسئلے مسائل کریٹ کرنا شروع کر دیتا ہے. اب وہ مسائل چاہے وہ بیماریوں میں بھی ہو سکتے ہیں, بیماری کی شکل میں ہو سکتے ہیں, کاروبار کی رکاوٹ کی شکل میں ہو سکتے ہیں, آپ کے معاملات کو ڈسٹرب کرنے کی صورت میں ہو سکتے ہیں, یعنی دیگر اور بھی زندگی میں آپ کے ڈسٹربن آتی ہے, پریشانیاں آتی ہیں. تو یہ رجتوں کی بھی وجہ ہوتی ہیں کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم علاج کرا کر تھک چکے ہیں لیکن ہمارا علاج نہیں ہو رہا. تو انہوں نے کسی ماہر سے علاج نہیں کرایا ہوگا, وہ کیا کرتے ہیں ٹوٹکے باز کے پاس جاتے ہیں یا خود سے وہ پڑھ کر عمل کرتے ہیں. یاد رکھیں یہ کوئی عملیات جو ہے نا, یہ ایک شعبہ ہے علم و حکمت کا, یہ ایک شعبہ ہے حکمت کا. یہ کوئی عام چیز نہیں ہے. جیسے ہم ٹائم نکالتے ہیں, جب ہم بیمار ہو جاتے ہیں تو سب سے پہلے ہماری کوشش کیا ہوتی ہے کہ ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں. اس ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں جس نے ڈگری حاصل کی ہوتی ہے, MBBS ہوتے ہیں. ہم کسی اناڑی کے پاس تو نہیں جاتے ہیں. جب ہم بیمار ہوتے ہیں تو یہاں ہم سرجن کا انتخاب کرتے ہیں. تو جب عملیات کی فیلڈ میں آتے ہیں, روحانی علاج کی فیلڈ میں آتے ہیں, تو پھر ہم یہ بھول جاتے ہیں. ہم ایک بندہ عمل بتا رہے ہیں, ایک بندہ کتاب پڑھ کے بتا رہے ہیں, یا خود سے کتابیں پڑھنا شروع کر دیتے ہیں, تو اس کو اتنا حقیر سمجھتے ہیں ہم. جب جا کے ہمارے اندر مسائل پیدا ہوتے ہیں. تو ہمیں بھی چاہیے کہ کسی مستند لوگوں سے رابطہ کریں, جو معالجین ہوتے ہیں, جو واقعی میں ایک ماہر ہوتے ہیں, ان سے رابطہ کریں. ماہر کے پاس جانا ہمارا کام ہے, شفا دینا اللہ کا کام ہے. ہم کسی کو شفا کی گارنٹی نہیں دیتے ہیں, نہ ہم کسی کو علاج کی گارنٹی دیتے ہیں. ہم ایک معالج ہیں, معالج ایک وسیلہ ہے, شفا اللہ کے ہاتھ میں. ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ماہر کے پاس جانا ہمارا کام ہے, نگاہ ہماری اللہ کی طرف ہو کہ ماہر کے پاس, یا اللہ میں چلا گیا, اب شفا دینا تیرا کام ہے. تو ہم کیا کرتے ہیں, انتخاب ہی غلط کرتے ہیں. اب ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے, آپ کے پاس ایک تھرمامیٹر ہوتا ہے. اب تھرمامیٹر کمپاؤڈر کسی کے منہ میں رکھے
چاہے آپ خود اٹھا کر کسی کے منہ میں رکھیں، آپ کو بتائے گا وہ 102 بخار، 103 بخار، 104 بخار ہے، بتائے گا۔ اب وہ اناڑی رکھے یا کھلاڑی رکھے، بتائے گا آپ کو بخار۔ اب علاج کون کرے گا؟ تشخیص تو آپ کی ہر کوئی کر لے گا کہ آپ پر جادو کا مسئلہ ہے، آپ پر جنات کا مسئلہ ہے، اصل چیز تو علاج ہے۔ اب علاج کون کرے گا؟ اب یہاں ایک بات اور ہے کہ دیکھو ہر چیز علم کے ساتھ ہوتی ہے۔ بعض ناقلین ہوتے ہیں، اتنا علم میں پختگی نہیں ہوتی، ان بیچاروں کو تو عملیات کا پتہ نہیں ہوتا، عامل کی تعریف ان کو نہیں آتی ہے، ان کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ موکل کیا چیز ہوتا ہے۔ تو ہم ایسے لوگوں کے پاس جاتے ہیں۔ دیکھیں آپ نے جب تھرمامیٹر کسی کے منہ میں رکھا، آپ نے جب پتہ چلا آپ کو کہ 102 بخار ہے، اب یہ آپ کو ماہر ڈاکٹر ہوگا، وہ آپ کی تشخیص کرے گا۔ اب یہاں مزید تشخیص کرے گا کہ بخار کس وجہ سے ہو رہا ہے، آپ کو ڈینگی ہے، آپ کو ملیریا ہے، آپ کو چکن گونیا ہے، آپ کی ہڈیوں کی وجہ سے ہے، آپ کو بخار کسی انفیکشن کی وجہ سے، کس وجہ سے ہو رہا ہے، اس کے بعد تشخیص ہوتی ہے۔ اس طریقے سے جب ہم تشخیص کرتے ہیں کہ ایک بندے کے ساتھ جادو کا مرض ہے، تو وہاں دیکھا جائے گا، اس کے اندر جا کر اس کو دیکھنا پڑے گا کہ بھائی جادو اس پر جو آ رہا ہے یہ کس قسم کا جادو ہے۔ جادو کی اپنی اقسام ہوتی ہے، جنات کی اقسام ہوتی ہے، بس ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ بس وہ تشخیص میں آ گیا کہ جادو ہے، یہ پتہ نہیں کہ جادو کس کیٹیگری کا ہے، جادو کس قسم کا جادو ہے، اس جادو کا تعلق کس قسم کے شیاطینوں کے ساتھ ہے، یہ پتہ نہیں ہوتا، جبھی تو علاج نہیں ہوتا ہمارا۔ غیر ماہرین کے پاس ہم جاتے ہیں، ماہر سے ہم رجوع کریں، جب ماہر ہوگا تو وہ تشخیص کرنے کے بعد جادو ہوگا تو پھر وہ اس کی اقسام کی جو نا اس کے اندر تمیز کر سکے گا کہ اس پہ جادو کس قسم کا ہے۔ بعض جادو ہوتا ہے آپ کے جو نا یہ علمی ایک چیز ہوتی ہے کہ آپ کے جسم کو متاثر کیا ہوتے ہیں، بعض آپ کے کسی اور اعضاء کو متاثر، بعض کسی آپ کے کسی اور چیز کو متاثر کیا، یہ علمی چیزیں ہوتی ہیں۔ تو غلطی ہماری ہوتی ہے۔ ایک ڈاکٹر بخار کے آنے کے بعد آپ کو ٹیسٹ لکھ کر دیتا ہے کہ جاؤ یہ ٹیسٹ کراؤ، سی بی سی کراؤ، فلاں دیگر ٹیسٹ کراؤ، بخار کے اس بخار کو پکڑنے کے لیے کہ بخار کس وجہ سے ہو رہا ہے۔ اس طریقے سے جب ماہر ہوگا وہ آپ کی جب تشخیص کرے گا کہ آپ کے ساتھ جادو کا مسئلہ ہے، تو جادو کس وجہ سے ہے، جادو کون سے قسم کا جادو ہے، تو پھر اس کو جب پیچھے جا کر دیکھے گا پھر اس کا علاج ہوگا۔ ماہر کے پاس ہم جاتے نہیں ہیں، غیر ماہرین سے ہم رابطے کرتے ہیں، پھر ہمارے علاج نہیں ہو رہے ہوتے ہیں، پھر ہم گلے کر رہے ہوتے ہیں، پھر وہ اتنا ڈس چکے ہوتے ہیں آپ کو کہ پھر آپ حق کا بھی انکار کرتے ہو، وہاں بھی آپ کو پھر ذہن کے اندر بدگمانی آتی، شک و شبہات آتے ہیں کہ یہ 2 سال سے میں علاج کرا کے تھک گئے ہم لوگ، اتنے پیسے ہمارے ضائع ہو گئے، اتنا یہ ضائع ہو گیا، پھر آپ کو کسی پر اعتبار نہیں ہوتا۔ یہی تو نقصان ہوتا ہے۔ ماہر کے پاس جانا ہمارا کام ہے، شفا دینا اللہ کا کام ہے۔ بہرحال عرض کرنے کا مقصد یہ کہ اس کا تعلق علم کے ساتھ ہے۔ انشاءاللہ تعالی آگے مزید جیسے آپ کے کمنٹ آتے جائیں گے، جیسے آپ کے سوالات ہوتے جائیں گے، انشاءاللہ تعالی آپ کو اعمال بتایا جائے گا، آپ کو روحانیت کے اعتبار سے جو آپ کے سوال ہوں گے آپ کو اس کا جواب ضرور دیا جائے گا۔